جی سلامت رہیں. سرکار فرماتے ہیں ہم سے ایک سودا کر لو, دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو, کل تمہاری قبر میں ہم 14 میں سے ایک ضرور آئے گا. تھوڑی سی واہ کر کے ان کو قبر کا ضامن بنا لیجئے گا. 4 سطروں سے میں بات کا آغاز کروں, بلکہ 4 سطریں نہیں, آپ کو ایک موقع اور دیتی ہیں. 6 سطریں میں جناب کے حوالے کروں. میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. ادب کے دائرے میں رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں, ادب کے موتی ہیں جو آپ کے حوالے کرنے ہیں. اگر بات اچھی لگے تو ضرور بولیے گا. جو مجھے حکم کر کے گئے ہیں میں نے اسی حکم کی تعمیل میں 2 باتیں کرنی ہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. پوچھو سیدزادہ, بار بار جو کہہ رہے ہیں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, وہ کون سا عقل کا اندھا ہے جو تجھے سمجھ نہیں آتا؟ دوسری سطر پہ توجہ رکھیے گا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. جی سلامت رہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے آج کل ایک نیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے, بھئی بندہ جہاں سے بھی جا رہا ہو, بندے کہتے ہیں یار فلاں حافظ صاحب, فلاں حافظ صاحب, فلاں حافظ صاحب, فلاں حافظ صاحب. ایک بندے نے کسی شیعہ بندے سے پوچھ لیا, یار تم میں حافظ نہیں ہوتے؟ شیعہ بندہ مسکرا کے کہتا ہے حافظ ہوتے ہیں اندھے نہیں ہوتے, حافظ ہوتے ہیں اندھے نہیں ہوتے. بندے کتاب رٹ لیتے ہیں, جی ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے, قرآن یاد کر لیا ہے. تو نے قرآن تو یاد کر لیا, لیکن تیرے قرآن یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. اتنی سی منت کرتا ہوں, جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, جس بندے کو یہ یقین ہے کہ میرا رزق نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ ہے, وہ ضرور بولے گا. جس بندے کے گھر کا چولہا مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا, معذرت کے ساتھ وہ دانت جیب میں رکھے اور گھر لے جائے, مجھے اس کی دانت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بندے کہتے ہیں فلاں حافظ صاحب, فلاں حافظ صاحب, فلاں حافظ صاحب. مولا علی بادشاہ مجھے ہمت عطا کریں, انہیں بات سمجھا لوں, انہیں اتنی ہمت دے یہ سن کے سمجھ کے مجھے اسی قیمت دے دیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. ارے جی ارے سلامت رہیں, آباد رہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. 4 سطریں پڑھی, کافی سارے دادار بھائی شعیب خیرات میں شامل ہو گئے. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو 25 محرم میں بھائی جان کے پاس حاضری دوں گا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. 4 سطریں پڑھی, میں نے دیکھا کافی سارے عزادار خیرات میں شامل ہو گئے, کافی سارے زبانیں بول پڑی, کافی سارے ہاتھ اٹھ گئے. جو 2-4 بندے میری نظر میں ہیں جو ابھی تک نہیں بولے, میں کہتا ہوں وہ بھی خیرات میں شامل ہو جائیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. ایک اعتراض ہوتا ہے, بھئی یہ شیعہ کہتے ہیں معراج والی رات علی عرش پہ گیا, علی عرش پہ گیا, علی عرش پہ کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ, اگر 6 سطر سن کے سمجھ کے کوئی بندہ نہ بولا تو میں اس سے گھر تک نہیں پپلی والو, میں اس سے قبر تک دکھی جاؤں گا. مجھے وہ عقل کا, جس بندے کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے اس کا ہاتھ اٹھے گا, اس کی واہ واہ کی آواز میرے کان تک آئے گی, باقیوں کو چھٹی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. اور فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. ارے جی ارے سلامت رہیں, آباد رہیں. جی سلامت رہیں. جی فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. کوئی طبیعت لگی ہے جناب کی پچھلے سردار؟ جی سرائکی زبان کی چند سطریں اگر آپ اجازت دے تو جناب کے حوالے کروں. میں کہہ رہا ہوں حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر, توجہ, حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر, ذکر مولا دا سن منہ ماری نہ کر. اتنی جی منت ہے. جڑا شیعہ ماں دا پتر ہے
او بلیسی معذرت نال باقیاں نو چھٹی ہے سر چوے آئے حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر بندیا دی ایک عادت ہے گھر بہ کے تاریخ لکھ دیں میرا پیر ای بہادرہ میرا پیر اتنا بہادرہ اتنا بہادرہ اتنا مردم شماری سارے سمجھ دے ہو پچھلے سردار سارے سمجھ دے ہو نا مردم شماری میں آخر ہیں حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سن منہ ماری نہ کر مرد ہکو خیبر دے میدان وچ گھر دے وچ بہ کے مردم شماری نہ کر ہائے 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 جیئے چلا پچھلے سرداروں کو بولنا چاہیے تھا یار حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سن سمجھئے میں چھٹی شطر نہیں پڑھا اپنا عقیدہ نکال کے ممبر پہ رکھ لوں جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ میچ کرے ملے وہ ضرور بولے باقیوں کو چھٹی ہے میں کہہ رہوں حوصلے نال رہے جنگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سن منہ ماری نہ کر مرد ہکو خیبر دے میدان وچ گھر دے وچ بہ کے مردم شماری نہ کر تے میرے نیڑے مکسر دی کرسی نہ لا ای نحوست کو میں دیتے تاری نہ کر ارے جیئے ارے سلامت رہیں آپ نے نعرہ لگایا سارے نہیں بولتے بولے 4 سطریں میں پڑھوں دیکھتا ہوں آپ کون نہیں بولتا میں کہہ رہا ہوں علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں تگڑا ہو علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصلچ لہو چنگا کوئی نہیں جو نام علی سن کے موچا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں ارے جی سلامت جی سلامت آباد رہے اگر تھکے نہ ہو تو 2 باتیں جناب کے حوالے اور کروں جی جو مجھے حکم کیا بھائیوں نے اسی حکم کی تعمیل میں میں نے جناب کو 2 باتیں سنانی ہیں ایک بڑا ہی مشہور بادشاہ گزرا ہے سراج الدولہ ابھی ذیشان چچو ممبر سے اترتے ہوئے مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں یار یہ لازمی پڑھنا تو میں نے کہا یار چلیں 2 باتیں آپ کے حوالے کروں جب آپ کنجوسی نہیں کر رہے تو میں کنجوسی کیوں کروں کون سا بادشاہ سراج الدولہ اس کا ایک بھائی تھا آصف الدولہ اللہ کرے 2 باتیں میں آپ کو سمجھا لوں اب جو سراج الدولہ تھا وہ پہلے دن سے شیعہ تھا پہلے دن سے شیعہ تھا آصف الدولہ شیعہ نہیں تھا آصف الدولہ شیعہ نہیں تھا اسے کسی بات نے شیعہ کیا کون سی بات اس کے دربار کے باہر 2 فقیر بیٹھتے تھے دونوں کی صدائیں بھائی شعیب توجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی اچھی لگے اس پہ بول لیجئے گا ایک کہتا تھا دے آصف الدولہ توجہ دے آصف الدولہ دوسرا کہتا تھا جسے دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ جی جسے دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ اب اس کو بڑا غصہ آئے کہ ایک کرتا ہے میری شان میں اضافہ دوسرا کرتا ہے میری توہین ایک کہتا ہے دے آصف الدولہ دوسرا کہتا ہے جسے دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ پڑھے لکھے عزادار تشریف فرمائیں بڑے قیمتی جملے ہیں یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے جسے دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ آپ کو پتہ ہے بات نکلتے نکلتے نکل جاتی ہے جتنے عزادار تشریف فرمائیں وہ ایک کو پتہ لگی دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو وہ روز رش لگ جاتا تھا ایک کہتا ہے دے آصف الدولہ دوسرا کہتا ہے جسے دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ وزیر بادشاہ کے پاس آیا کہتا ہے بادشاہ عجیب تماشا ہے عجیب رش لگ جاتا ہے لوگ آ جاتے ہیں ایک کہتا ہے دے آصف الدولہ جملے سمجھنا بڑے قیمتی جملے ہیں دوسرا کہتا ہے جسے دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ بادشاہ کیا کریں سار اٹھانا کیا کریں کہتے 2 تربوز لے کے آؤ بازار سے اچھے والے تربوز خریدے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے ایک کاٹا اس کو بیچ میں سے انکل جی خالی کیا توجہ چاہتا ہوں خالی کیا ہوا کیا اس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ سب بھر کے بند کر دیے توجہ بھر کے بند کر دیا وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اسے میں دیتا ہوں کہ اس کا مولا دیتا ہے
یار کتنا جاہل تھا اس وقت بھی علی کو آزمانے کی کوشش کر رہا تھا. میں دیتا ہوں یا اس کا مولا دیتا ہے. کہتے ہیں یہ جو سونے چاندی والا تربوز ہے یہ جا کے دو میرے غلام کو جو مجھے پکارتا ہے, جو کہتا ہے دے آصف الدولہ. خالی تربوز دو علی کے نوکر کو, علی کے نوکر کو. تربوز اٹھایا, سونے چاندی والا تربوز اسے دیا, خالی تربوز علی بادشاہ کے نوکر کو دیا. ایک سوال کا جواب دو جتنے سردار بیٹھے ہیں. کبھی بندہ 5000 کی چیز 1000 میں بیچتا ہے؟ جوڑ ہی نہیں جڑتا جی. کبھی کسی نے بیچی ہے 5000 کی چیز 1000 میں؟ بندے کہتی ہے 5000 کی ہے 10,000 میں بکے, ڈبل بکے. جملے پہ توجہ رکھنا. جب اس نے تربوز اٹھایا نا, اس کو نہیں پتا تھا کہ اس میں ہے دولت. علی بادشاہ کے نوکر کے پاس آیا, کہتا ہے یار روز تو بادشاہ دیتا ہے پیسے دینار, آج اس نے دے دیے تربوز. تربوز نہ میں کھاتا ہوں نہ میرے بیوی بچے کھاتے ہیں. جنہیں سمجھ آ گئی ہے وہ بول پڑے ہیں, توجہ. نہ میں کھاتا ہوں نہ میرے بیوی بچے کھاتے ہیں. ایسا کر تربوز تو خرید لے. علی بادشاہ کا نوکر کہتے ہیں کتنے کا؟ وہ کہتے ہیں 2 دینار کا. علی بادشاہ کے نوکر نے پیسے نکالے, اس کو دیے. تربوز اٹھایا, وہ اپنے گھر, علی کا نوکر اپنے گھر. ایک کاٹا, دیکھا بیچ میں سے خالی تھا. دوسرا کاٹا, کیا دیکھا؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا. علی کا نوکر سب کچھ بیچ کے سو گیا. اگر میرے کیمرہ مین بھائی کیمرے پہ بیٹھے ہیں تو میں منت کرتا ہوں جملے پہ کیمرہ پھیرے, مجھے وہ بندہ دکھائیں جو نہیں بولتا, میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا. علی کا نوکر سب کچھ بیچ کے سو گیا. اگلے دن وہ واپس آیا, وزیر اس کے پاس آیا, کہتے ہیں بادشاہ کتنا لالچی, کتنا کنجوس, کتنا کمینہ انسان ہے, تو نے کل اتنی دولت دے دی آج پھر مانگنے آ گیا. بادشاہ کہتے ہیں میرے دربار میں بلاؤ. دربار میں آیا, تلوار نکالی, کہتے ہیں گردن نیچے کر, میں تیرا سر قلم کروں گا. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کل میں نے تجھے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تربوز دیا, آج پھر مانگنے آ گیا. کہتے ہیں بادشاہ اگر مجھے پتا ہوتا اس میں اتنی دولت ہے میں علی کے نوکر کو کبھی بھی 2 دینار میں نہ بیچتا. اس نے کہا 2 دینار میں, کان پکڑے زمین پہ گرا. کہتا ہے میرا اللہ وہ ٹھیک کہتا تھا, جسے دے مولا اسے کیا دے. ارے جی, ارے سلامت رہے. جسے دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ. جلدی سے 2 باتیں اور سنیں, اس کو ذرا سچ کیجئے گا. تھکے تو نہیں نا جناب بشنو سردار جی؟ چونکہ آپ نے مزاج ملا لیے تو آپ کنجوسی میں نہیں کرتا. جو غدیری بن کے بیٹھے وہ سر اٹھائے. سقیفی سے ہماری بات ہی نہیں جی. کیوں؟ سقیفہ مٹ گیا لیکن ابھی بھی غدیر زندہ ہے. سر اٹھائیے گا. ایک اعلان ہوا ہے زمین پہ, توجہ, ایک اعلان ہوا ہے زمین پہ, ایک اعلان کیا ہے اللہ نے عرش پہ. اور جب بھی ایک منت کروں گا بچہ نعرہ لگائے, کوئی بزرگ کوئی جوان نعرہ لگائے تو ڈر کے نہ کہا کریں یا علی. ہم کیوں کہتے ہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری؟ ہم نہیں کہتے 1.25 لاکھ نعرہ صلوات, 1.25 لاکھ نعرہ تکبیر. ہم اس لیے کہتے ہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری تاکہ دنیا کو پتا چل جائے علی کی ولایت کا اعلان 4 دیواری میں نہیں ہوا, 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوا. جی 2 باتیں جلدی جلدی سے. ایک زمین پہ ہوا, ایک آسمان پہ ہوا. یہاں پہ کیا علی کی ولایت کا اعلان, وہاں پہ کیا آدم کی ولایت کا اعلان. یہاں پہ ہوا صحابیوں میں حاجیوں میں, وہاں پہ ہوا فرشتوں میں. اللہ کرے آپ کو بات سمجھا لوں. فرشتوں میں یہاں پہ بھی ایک منکر نکلا, وہاں پہ بھی نکلا. شیطان نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا. شیطان نے کہا کہ میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. توجہ کا طالب ہوں, میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا جا نکل جا, دفع ہو جا میرے دربار سے. میں نے کچھ پوچھا مالک اللہ
کیوں نکالا؟ اللہ کہتے ہیں نالین عباس دیکھ تو صحیح، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. یار توجہ کا طالب، تھوڑا تھوڑا بولو گے میرے ساتھ. حجت بھی پہلی ہے اور منکر بھی پہلا ہے. میں نے کہا مالک اللہ اس کی عبادت تو دیکھتے. مالک اللہ وہ کتنا بڑا عبادت گزار، 6000 یا کچھ روایات میں لکھا گیا 6500 سال کا عبادت گزار. مالک اللہ عبادت تو دیکھتے. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا لوں، عبادت تو دیکھتے. جو علی ولی اللہ کو واجب نہیں ہو جب سمجھتی ہیں وہ سر اٹھائے، اس کی عبادت دیکھ کے اس سے معافی دے دیتے. اللہ کہتا ہے نالین عباس تو اگر حسین کا ذاکر نہ ہوتا میں تجھ سے بھی پوچھ لیتا. آج اگر میں اس کو معاف کرتا تو کل لوگ بڑی بڑی حجتوں کے منکر ہو کے سر پہ اعمال کے ٹوکرے رکھ کے کہتے یا اللہ اعمال لے لے ہمیں معاف کر دے. پتہ چل گیا جب اللہ شفیع اللہ کے منکر کو معاف نہیں کرتا، علی ولی اللہ کے منکر. جی سلامت رہے. جب اللہ چلے آپ نے نعرہ لگایا، 4 سطریں مجھے یاد آ گئی ہیں، جو نہیں بولے وہ تکڑے ہو کے بیٹھے. میں کہہ لوں خدا ہر شخص پہ اپنا کرم فرما نہیں سکتا. خدا ہر شخص پہ اپنا کرم فرما نہیں سکتا. ہر بندہ ولائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا. خدا ہر شخص پہ جس کی توجہ ہوئی 34 سطر پہ وہ سب میرے ساتھ بولیں گے. میں کہہ رہا ہوں خدا ہر شخص پہ اپنا کرم فرما نہیں سکتا. ہر بندہ ولائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا. اور ہوئے اس مجلس میں ایک وقت میں 2 معجزے لوگوں کیا حلالی جا نہیں سکتا، حرامی آ نہیں. ایسے نہیں، سارے 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 پچھلے سردار. زندگی تو بیت رہی ہے، بیت ہی جائے گی. جی توبہ 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 استغفار توبہ کرتے 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 ارے بندگی تو بن ہی جائے گی. مولا علی بادشاہ کا دم برتے 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 ارے ہم تو خلد پری تک پہنچ ہی جائیں گے. مولا علی بادشاہ کے دشمن پہ تبرہ کرتے 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 ہو نعرہ ایک منٹ کے لیے بیٹھیے گا نہیں، یا تو چھیڑی دینا یا پھر چھوڑی دینا. مجھے وہ بندہ دکھائیں جو نہیں بولتا، میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں. ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو، ہم اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. اب ہاتھ اٹھا کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی. جی کے راج کو معراج کہتے ہیں. معراج کے پردے میں خدا ہو نہیں سکتا، محدود مکان رب ادا ہو نہیں سکتا. اب مانیے کوئی بندہ ہی تھا پردے کے پیچھے اور وہ بندہ حیدر کے سوا ہو نہیں سکتا. نعرہ حیدری. ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ، ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ. اگر وہ یہ 4 سطریں نہ پڑھتے تو شاید میں نہ پڑھتا. مولا جی اب میں نے شروع کر دی ہیں تو اب آپ کے نوکر نہ چپ رہے. میں کہہ رہا ہوں ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ، ماہی کا صدف طور کا جلوہ ہو کے پردہ. کوئی تو یہ سمجھے کہ کون ہے اور کیا بول رہا ہے. تو عید کے لہجے میں علی کرتا ہے باتیں، دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بول رہا. ارے جی سمجھے تو کوئی کون ہے کیا بول رہا ہے. توحید کے لہجے میں علی کرتا ہے باتیں، دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بول رہا ہے. بس 2 باتیں اور جناب کو سنانی ہے اور جناب سے اجازت لینی ہے. جی سلامت رہے. بات آپ کے ذہن میں رہے، اللہ شفیع اللہ کے منکر کو معاف نہیں کرتا. علی ولی اللہ کے منکر کو معاف کیسے کر سکتا ہے؟
توجہ رکھیے گا. آپ کے اور میرے رسول کی بارگاہ میں رسول کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. سارے سردار بولے میرے ساتھ. پتہ ہے آپ پہ اعتراض ہوتا ہے, یہ جو شیعہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں رسول کے نہیں پڑھتے. تمہاری غلطی ہے. تم نے سنا ہے علی ہم سے, رسول سنا ہے تم نے اپنی مسجدوں سے. آؤ ہم سے سنو. ہم علی کے فضائل بیان کر کے بتاتے ہیں کہ جو علی اتنا بلند ہے, اللہ جانے اس کا نبی کتنا بلند ہوگا. جی ان باتوں پہ بولا کرے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے. جی جیسے رسول خدا ہم پڑھتے ہیں کوئی پاڑ ہی نہیں سکتا. سلامت رہے. اللہ صفی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا. علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ کے رسول کی حدیث مہر ہوتی ہے, جو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سر اٹھائیے گا. شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں بندوں کو لا الہ الا اللہ سے روکوں گا. ہاتھ جوڑتا ہوں, توجہ رکھیے گا. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں بندوں کو لا الہ الا اللہ سے روکوں گا. شیطان کل بھی لا الہ الا اللہ کا قائل تھا, آج بھی ہے. شیطان نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. جو ابھی تک نہیں بولے میں نے ان کو چپ کا کپ جیتنے نہیں دینا, یہ یاد رکھیے گا. وہ سر اٹھائیں. علامہ ظفر حسین زیدی صاحب کہتے ہوتے تھے مجلس میں دو قسم کا بندہ نہیں بولتا. کون کون سا؟ ایک جس نے لنگر نہ کیا ہو, ایک جس نے ڈبل کیا ہو. مجھے نہیں پتا اب آپ لنگر کر کے بیٹھے ہیں یا بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. باخدا میں نے ابھی تک نہیں کیا, جو پچھلے سردار ہیں. آپ تھوڑی سی دیر میرے ساتھ بولیں گے اور جناب کو سلام کروں گا. میں اولاد آدم کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. اب پتہ بھی تو لگانا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا. توجہ, صراط مستقیم ہے کیا؟ رسول کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, مسجد بھری ہوئی ہے, صحابی ہے رسول خدا. آگے سے آئے, یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر کوئی سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا, اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا, تو میں اسے قبر تک دکھی جاؤں گا. کم از کم اتنی واہ واہ کرنا کہ باہر کھڑے ہوئے عزاداروں تک آپ کی واہ واہ کی آواز جائے. یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے منہ موڑ لیا, یہاں سے آیا. صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے منہ موڑا, یہاں سے آیا. صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے منہ موڑا, یہاں سے آیا. یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آخر وہ بیٹھ گیا. یا اتنے میں ابو طالب کا بیٹا علی مسجد میں داخل ہوا. رسول فرماتے ہیں اب سوال کر, تو نے کیا پوچھا تھا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا صراط مستقیم کیا ہے. رسول فرماتے یاد رکھنا, ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم. شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے روکوں گا, پتہ چل گیا شیطان لا الہ الا اللہ سے نہیں روکتا, شیطان علی ولی اللہ سے روکتا. ارے جیے, ارے سلامت رہے. شیطان لا الہ الا اللہ سے نہیں روکتا, شیطان علی ولی اللہ سے روکتا ہے. شیطان علی ولی اللہ سے روکتا ہے. بس دو باتیں سمجھیے گا, مجھے انتظار ہے چاچو فرق کا, وہ آئیں اور جناب کی زحمتوں کو میں تمام کروں. آخری 6 سطریں میرے خیال سے وہ تشریف لے آئیں اور جناب کو میں سلام کروں. سر اٹھائیے گا. اذان ہو گئی. اذان ہون دے. اوپر دو. ٹھیک ٹھاک.
اذان